الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم تمام حضرات مل کر سب سے پہلے اپنی آقا مولا ساری کائنات داتا امت خضرہ میارام فرمانے والی آقا مولا حضور جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ غفربار میں درود پاک کا نذرانی محبت پیش کریں اور پڑھیں بابا سے بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ 10ویں محرم الحرام شریف کی عظیم و مبارک اور مؤخر تاریخ ہے۔ آج کے دن سرکار امام حسین سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کی میدان کی ہوئی، جس کی عظیم یادگار کے لیے ہم اور آپ یہاں آئے ہیں۔ تو حضرات، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سوچ کے بیٹھو کہ آج ہم کربلا کی میدان میں بیٹھے ہیں۔ آپ اگر اپنے دل کے اندر یہ محبت لے کر کے بیٹھو گے کہ آج امام حسین کی شہادت ہم سننے کے لیے آئے ہیں اور کربلا کے میدان میں بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے آنکھوں سے بھی آنسو روا دوا ہوں گے اور ہمارا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں روئے گا۔ لیکن ضرورت ہے کہ آپ حضرات چہل قدمی زیادہ نہ کریں اور گیٹ کے باہر جن کو ضرورت ہو وہی حضرات مدرسے کے گیٹ کے باہر جائیں۔ خاص طور سے افراتفری کا ماحول بالکل بننے نہ دیں، کیونکہ کچھ وجہوں اور کچھ مصلحتوں کے سبب تھوڑی وقتوں کا وقت دیا گیا ہے۔ نادان کہ آپ کے سامنے گناہوں کا لکیر تھوڑی دیر ہی کے لیے آپ حضرات کی روبرو حاضر ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ میں بولوں پہلے مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات، ایک مرتبہ جی لگا کر اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، تھوڑی سی وقت میں سوچتا ہوں کہاں سے شروع کروں اور کہاں تک لے چلوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی وقت میں اپنی گفتگو کو میں سمیٹنے کی ضرور کوشش کروں گا اور آپ کے ذہن میں گوش و گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، اگر آپ بیدار ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں یا حسین، پھر کہیں یا حسین، یعنی آپ کے اندر حسینی رنگ ہونا چاہیے اور حسینی جذبہ آج آپ کے دل میں بیدار ہونا چاہیے، کیونکہ حسین کی پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہو، یہ ذکر بھی ان کا ہے اور یہ ذکر بھی ان کے نانا کا ہے۔ تو حضرات، اس ذکر کے اندر آپ بیٹھے ہو تو اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھو، اللہ کا خاص کرم ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ حسینی پاک کے فیض و برکات سے ہم اور آپ مالا مال ہوں گے۔ حضرات، ادھر نہ تیغ نہ تیر و کمان باقی ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کچھ بات سمجھ میں آئے گی تو آپ حضرات بولیے گا۔
ادھر نہ تیغ نہ تیرو کمان باقی ہیں، ادھر تو سب کے ذہن میں زبان باقی ہے۔ ادھر نہ تیغ نہ تیرو کمان باقی ہے، ادھر سبوں کے ذہن میں زبان باقی ہے۔ اور عجیب جنگ ہے جنگ کربلا آخر، عجیب جنگ ہے جنگ کربلا آخر، جو قتل ہوا تھا وہی خاندان باقی ہے، جو قتل ہوا تھا وہی خاندان باقی ہے۔ مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی، مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی۔ آپ حضرات کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی، تیغ سے تیر سے تلوار سے نکلتا پانی، انتہا صبر کا دینا تھا انہیں ساحل پہ، انتہا صبر کا دینا تھا انہیں ساحل پہ، ورنہ عباس کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، ورنہ عباس کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ افضل ہے گل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے گل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا ہے۔ حضرات گرامی وقار، پرسہ جمال کی تمامی خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ کو نائٹ مبارکبادی پیش کر رہا ہوں۔ اس دورے پرفتن کے اندر زمانے جاہلیت کے دور میں لاک ڈاؤن کورونا وائرس کو مد نظر رکھنے کے باوجود بھی آپ نے اتنے بڑے محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر پرسہ جمال کے مسلمانوں میں زندگی بھر حسینی جذبہ عطا فرمائے، اور پروردگار عالم حسینی پاک کے صدقہ و طفیل میں اللہ تعالی ہم گنہگاروں کی مغفرت فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے لمبی تفسیر نہ کرتے ہوئے اپنے اصل موضوع کی طرف میں پلٹنا چاہتا ہوں۔ آؤ ذرا دیکھو مسلمانوں، کربلا کی تپتی ہوئی ریگستان ہے، آؤ ذرا دیکھو مسلمانوں، کربلا کا چٹیل میدان ہے، نہر فرات کا پانی بھی بہت قریب ہے۔ حسینی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کے کربلا کے میدان میں صبر استقامت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے چند شہید ہو چکے ہیں، آپ کے چند رفقا بھی شہید ہو چکے ہیں، آپ کے جو اوپر جانثار فرمانے والے نہ جانے کتنے لوگوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، اب ایک ایسا وقت آ جایا کرتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بارگاہ میں یکے بعد دیگر امام حسین کے نام پر لوگوں نے جام شہادت نوش فرمائی۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ کا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے بابا، ظالموں نے جو ہے سارے لوگوں کو شہید کر دیا ہے، اے بابا میں بھی میدان کارزار کا دولہا بن کر کے میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پر نظر ڈالی تو کہا بیٹا میں تم کو کیسے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دو، تم تو میرے بھیا حضرت حضرت مصطفیٰ کی نشانی ہو، بیٹا میں تمہیں کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے دو۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داہنے بازو میں ایک تعویذ پہنے ہوئے تھے، کھول کر کے امام پاک کے قدموں میں ڈال دیا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی خبر و شہادت کی سند میرا باپ حسن مصطفیٰ مجھے دے کر کے گیا
ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ شہادت کو دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں بیٹا جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ صبر و استقامت عطا فرمائے، بیٹا دشمن کے مقابل جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب و کامرانی عطا فرمائے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ذوالفقار لیا کرتے ہیں، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ یہ کون جا رہا ہے؟ حسن مصطفیٰ کا بیٹا جا رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں کون جا رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ کا نور نظر جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ علی کا بیٹا جا رہا ہے، علی کا پوتا جا رہا ہے۔ جب آپ حیدری تلوار لے کر کے دشمن کے مقابل میں پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ، عمر بن سعد نے آواز لگائی، وہ دیکھا حسن مصطفیٰ کا بیٹا تمہاری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ ارزق نامی پہلوان کو بلایا، ارزق نامی پہلوان کو بلانے کے بعد کہتا ہے جلدی کرو جاؤ اور قاسم کی جوانی کا خاتمہ کر دو، قاسم کا سر تن سے جدا کر دو۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ ارزق نامی جو پہلوان تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ارزق نامی پہلوان امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل میں آنا اپنی شرمندگی سوچا۔ کہا اس 18 سال کے کڑیل جوان کے سامنے، چھوٹے موٹے بچے کے سامنے میں نہیں جا سکتا ہوں، ابھی میرے پاس چند بچے موجود ہیں، چند ہی وقتوں کے اندر اس کا کام تمام کر کے واپس آ جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تب اسی وقت عمر بن سعد نے کہا تھا اے ارزق، کوئی سے بچہ جسے کہتا ہے اس کی رگوں میں سیدہ فاطمہ کا دودھ دوڑ رہا ہے، مولا علی شیر خدا کا خون چل رہا ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا ہے۔ ارزق نے اپنے بیٹے بھائی کو حکم دیا، اپنے بڑے بھائی اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، کہا جاؤ دشمن کے مقابلے میں جاؤ۔ ارزق کا بڑا بیٹا آتا ہے، تاریخ بیان فرماتی ہے کہ ارزق کے بڑے بیٹے پر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی پہلا وار کیا، ایک ہی جھپٹے کے اندر ارزق کے بیٹے کو جہنم میں پہنچا دیا کرتے ہیں۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آتا ہے، ارزق کے دوسرے بیٹے کو جو ہے واصل جہنم میں پہنچا دیا کرتے ہیں۔ ارزق کا تیسرا بیٹا آتا ہے، حتی الامکان جب ارزق کے 4 بیٹوں کو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تو ارزق کو کھلا جایا کرتا ہے۔ ارزق نامی پہلوان آبتام میں نہ رہا کرتا ہے، اپنی تلوار کو لیا کرتا ہے، اپنے ہتھیار کو سنبھالتا ہے اور یہ اپنے دل میں تہیہ کر لیا کرتا ہے آج اپنے جوان بیٹے کا بدلہ قاسم سے ضرور لے لوں گا۔ کانپتا ہوا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچتا ہے، یہ نہیں جانتا تھا کہ فاطمہ کا دودھ حضرت قاسم کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، یہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت علی کا خون جو ہے حضرت قاسم کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ سوچو تو صحیح، ارزق نامی پہلوان سامنے آتا ہے، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں بہت نامی گرامی پہلوان ہوں۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تو اتنا نامی گرامی پہلوان ہے لیکن میرے حساب سے میرے سمجھ سے تجھے گھوڑے کی زین کسنے کی بھی عادت نہیں ہے۔ اس نے جب اس بات کو کہا تو یہ جو ہے ارزق نامی پہلوان جھک کر کے اپنی گھوڑے کی زین کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے جھک کر کے گھوڑے کی زین کی طرف نظر اٹھائی تب تک حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار حیدری کا ایسا وار کیا کہ ارزق پہلوان بھی خون میں لطمت ہو جایا کرتی ہے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ جب حضرت قاسم کی تلوار چلی تھی تو نہ جانے کتنے یزیدیوں کے جو ہے سر قلم کر دیا تھا۔ حضرت قاسم کی تلوار چلی تھی تو نہ جانے کتنے لوگوں کو واصل جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ عمر بن سعد نے دیکھا، کہا کہ ایسا تو حضرت ہو جائے گا، اب ایسا کیا جائے کہ ایک ساتھ میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا جائے۔ اس طریقے سے اگر ہم کام کریں گے تب تو حضرت قاسم کو قبضے میں لا سکتے ہیں، حضرت قاسم کو شہید کر سکتے ہیں۔ اچانک چاروں طرف سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیروں کے الغار چھوٹ رہے ہیں، نیزوں کی
کی بارش ہو رہی ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے گھیرے میں ہیں، دشمنوں کی نرگے میں ہیں، دشمنوں کے چنگل میں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، زبان سے صدا نکل رہی ہے، اے ابا جان، اے بابا جان، اگر ایک چلو پانی مجھے مل جائے تو 22,000 یزیدی لشکروں کے لیے طلحہ حسن مصطفیٰ کا بیٹا کافی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزوں کی بارش ہوتی ہے۔ المختصر، آپ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جو ہے خون میں تڑپتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن سعد نے امام حسین کو آواز لگائی، اے امام حسین، اپنے 18 سال کے کریل جوان کا لاشا اٹھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت امام حسین کی روح پر کیا گزری ہوگی، رسول کونین کی مقدس روح پر کیا گزری ہوگی جب حسن کا بیٹا میدان کارزار میں شہید ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کو اٹھا کر کے اور خیمے کی طرف لا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم تو اس عظیم قربانی کو رائیگا نہ کرنا، پروردگار عالم تو اس عظیم قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ حضرت قاسم کی شہادت کے بعد اب کون آتا ہے امام کی بارگاہ میں؟ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر آتے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کیا تھی؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ پیغمبر کہے جاتے ہیں۔ آپ کی شکل رسول اللہ کے جیسے تھی، آپ کی ناک رسول اللہ کے مشابہ تھی، آپ کا چہرہ رسول کے مشابہ تھا۔ جیسے ہی ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دو۔ اب قاسم کے بعد کون میدان میں جائے گا؟ اب کون جائے گا اسلام کے خاطر اپنی جان کو قربان کرے گا؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تم رسول کونین کے شبیہ ہو، تمہیں جب دیکھتا ہوں تو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، تمہیں جب دیکھتا ہوں تو رسول اللہ کی سیرت نظر آتی ہے، جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ہو جایا کرتا ہے۔ اے میرے بیٹے میں کیسے آپ کو کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دے دو؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ سے بار بار عرض کر رہے ہیں، اے میرے باپ مجھے میدان کربلا میں جانے دیجئے، دشمن سے مقابلہ کرنے دیجئے، محمد و آل محمد پر اپنی جان کو قربان ہونے دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر جاتے ہیں، امامہ شریف کو نکالتے ہیں، حیدری ذوالفقار کو لیا کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بابا کے قدموں کو بوسہ دے کر کے میدان کارزار کے قریب پہنچے ہیں، تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں، عمر بن سعد نے حکم دے دیا کہ اے سپاہیاں، عمر بن سعد نے حکم دے دیا ہم تو جو ہے حسین سے جنگ کر سکتے ہیں بلکہ رسول سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سپاہیوں سے کہا یہاں تمہیں رسول کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کہا وہ دیکھو سامنے رسول نظر آ رہے ہیں۔ کہا وہ رسول نہیں شبیہ رسول نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں پر کشار کی طریقے سے اس طریقے سے وار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میمنہ پر چڑھائی کرتے ہیں تو میمنہ تباہ ہو جاتا ہے، میسرہ پر چڑھائی کرتے ہیں تو میسرہ تباہ ہو جاتا ہے، یزید کے قنبے پر حملہ کرتے ہیں تو یزید کا قنبہ جو ہے تاج نحاس ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 سال کی کلیل جوانی ہے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں 18 سال کلیل جوان بیٹے کو قربان کر کے امت مصطفیٰ کو یہ درس دے دیا، اگر کبھی وقت آئے گا اسلام پر تو اپنے 18 سال کلیل جوان بیٹے کو منہ نہ دیکھنا بلکہ اسے راہ مولا میں قربان کر دینا، اسلام کے نام پر قربان کر دینا، شریعت کی خاطر قربان کر دینا، تاکہ تاریخ کے اوراق پر حضرت علی اکبر کی شہادت ہمیشہ ہمیں زندہ رہے اور دنیا ان کی شہادت کو فراموش نہ کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میدان کارزار میں جاتے ہیں اور دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے اتنا لڑتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نقشے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار چلاتے ہیں تو دشمن جیسے بھیڑیے کی طریقے سے کرتے ہوئے چلے جایا کرتے ہیں. علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار چلاتے ہیں تو نہ جانے کتنے یزیدیوں کے سر کو قلم کر دیا ہے. یہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. عمر بن سعد نے حکم دیا اے لوگوں اس طریقے سے فاطمہ کے لال سے ہرگز مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو. انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے تب ان سے جو ہے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. ہوتا ہوئی ہے مسلمانوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے نور نظر حضرت علی اکبر کا چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے. دشمنوں کی تلواریں چلتی ہیں. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت میں ہے. آتش کی صدا بلند کر رہے ہیں. حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا بیٹا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور قریب تمہیں نانا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر کا پیالہ نصیب ہوگا. اس نہر فرات کا پانی ہمارے لیے بند کر دیا گیا ہے. جس نہر فرات کا پانی یزیدی بھی پیتے ہیں, کتے بھی پیتے ہیں. جس نہر فرات کا پانی نصرانی یہودی بھی پیتے ہیں. اے میرے بیٹا قریب جو ہے رسول کونین کے ہاتھوں سے جام شہادت کا پیالہ نوش فرماؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے میں ایک شقی القلب وقت نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا وار کرتا ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں. اور گھوڑے سے نیچے اترنے کے بعد عمر بن سعد نے کہا اے حسین اٹھاؤ اپنے 18 سال کے کلیے جوان کا لاشا اٹھاؤ. میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اپنے کندھوں پر 18 سال کے جوان کی لاش کو اٹھاؤ گے تو آپ کا دل پٹ جائے گا, آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. مگر قربان امام حسین صبح سے شام تک کے کبھی بھائی کا لاشا کندھے پر اٹھا رہے ہیں, کبھی بیٹے کا لاشا کندھے پر اٹھا رہے ہیں. سب وہ استقامت کی رضا بن کر کے حسین کربلا کے میدان میں مسکرا رہے ہیں. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو پیش کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں فرمایا اے پروردگار عالم اس عظیم قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ میرا نور نظر علی اکبر ہے جس نے اپنے 18 سال کی جوانی کو راہ مولا میں قربان کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ اس طریقے سے دو شہادتیں ہوتی ہیں. دونوں میں کاٹ کر گفتگو آگے بڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی, حضرت قاسم کی شہادت کے بعد حضرت علی اکبر میدان میں گئے. حضرت علی اکبر کے میدان میں جانے کے بعد اب کون ہے جو دشمن کے مقابل میں جائے؟ ادھر اللہ اکبر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی کی عمر میں ہیں, چھوٹے سے بچے ہیں, کنگوروں میں کھیل رہے ہیں, اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں. 3 دن سے پانی نہیں مل پایا ہے, 3 دن سے کھانا نہیں مل پایا ہے. حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا پستان سے دودھ سے خشک ہو چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ بتاتی ہے کہ 3 دن تک حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق کے نیچے سے پانی کا ایک قطرہ نہیں نیچے اترا تھا. گویا وہ شیر خوار بچہ بھی یہی کہہ رہا تھا جب تک میرا بابا حسین پانی نہیں پیے گا, جب تک میرا بھائی علی اکبر پانی نہیں پیے گا, اس وقت تک کہ میں بھی ایک قطرہ پانی نہیں پی سکتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت شہر بانو آتی ہے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیار آپ سے دیکھی نہ گئی. کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے عرض کیا اس طریقے سے لے کر کے آپ جاؤ دشمنوں سے علی اکبر کا حضرت علی اصغر کا واسطہ دے جا اور ان سے کہو
छोटी छोटे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस छोटे शेरखार बच्चे का अपनी आगोश में लिया करते हैं, दुश्मनों के मुकाबले में पहुंचते हैं, दुश्मनों से कहते हैं ऐ लोगों तुम हुसैन इब्ने अली का हक पहचाना, ऐ लोगों इस शेरखार बच्चे ने कोई खता नहीं किया है, 3 दिन से पानी के लिए तड़प रहा है, 3 दिन से इसके हलक के नीचे से पानी नहीं उतरा है। इतना कहना था तब तक एक शकीउल क़ल्ब जिसका नाम हुरमला बताया जाता है, हुरमला ने ऐसा तीर का वार किया कि पानी के बजाय उन्हें खून दे दिया करता है। हजरत अली अस्कर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उनको ये मुबारक चीरता हुआ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाजुए मुबारक में तीर पेवस्त हो जाया करता है। अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सच्चाई शुक्र अदा किया, फरमाया परवरदिगार ये 6 माह के बच्चे अली अस्कर की कुर्बानी को मेरे मौला ने कुर्बान फरमा, ताकि जब तारीख़ करबला पढ़ी जाए तो याद किया जाए, हजरत अली अस्कर की शहादत को भी जिंदा किया जाए, अली अस्कर की शहादत को भी जिंदा किया जाए, अली अकबर की तारीख को भी जिंदा किया जाए, कासिम की शहादत को भी जिंदा किया जाए। अल्लाहु अकबर। 6 माह का बच्चा जो है आता है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में जब तोड़ देता है, बताओ कितने बड़े यजीदी गद्दार थे जिन्होंने एक चुल्लू पानी के बजाय हजरत इमाम अली अस्कर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खून दे दिया है। खैमे के अंदर लाया करती है, हजरत अली अस्कर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा देखती है तो अल्लाह की बारगाह में शब्द शुक्र अदा करती है। खैमे के अंदर लाशा रखा हुआ है, हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हजरत अब्बास अलमबरदार आते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाहु अकबर। आप सुनते चलो मुसलमानों, एक छोटी सी बच्ची सकीना है जिसका उम्र 4 साल बताया जाता है, प्यास से चावलब है, प्यास से तड़प रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख बताती है कि हजरत सकीना से इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत प्यार फरमाया करते थे, हर वक्त अपनी बाहों में अपनी बच्ची सकीना को लेकर के प्यार फरमाया करते थे। सकीना जो है खैमे हुसैनी के अंदर जाती है, मशकीज़े को तलाश करती है, मगर किसी मशकीज़े के अंदर एक कतरा पानी नहीं नजर आया। सकीना का लब जो है प्यास से खुश्क हो चुका है। हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी छोटी अपने नन्ही नन्ही कदमों को चूमते हुए हज़रत अब्बास अलमबरदार की बारगाह में आती है, अर्ज करती है ऐ मेरे चचा ये बताओ क्या अपनी प्यासी सकीना को पानी ना पिलाइएगा। हज़रत अब्बास अलमबरदार जो है लश्कर के गाजी थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मुझे यकीन है तुम मेरे लश्कर के गाजी हो, तुम अब्बास अलमबरदार हो, तुम अपने सकीना को पानी जरूर ला करके पिलाओगे। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था कि हज़रत सकीना की बात को जो है टाल न सके, आपने फौरन इमाम आली मकाम से इजाजत लेकर के अपने दाहिने बाजू में मशकीज़ा टांगते हैं और इरशाद फरमाते हैं ऐ सकीना सब्र करो, अभी चंद लम्हों के अंदर तुम्हारा चचा अब्बास अलमबरदार थोड़ी देर में पानी लाएगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्बास अलमबरदार ने मशकीज़ा को टांग रखा है, हज़रत अब्बास अलमबरदार घोड़े को चाबुक पे चाबुक देते हैं, घोड़ा आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, मंजिल आती है। यजीदियों ने देखा, कहा अब्बास आ रहे हैं, अब्बास लश्कर का गाजी आ रहा है, अगर एक कतरा पानी हुसैनी खाने के अंदर पहुंच गया तो समझ लो हमारी बीबियां यतीम हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हमें कोई सहारा देने वाला नजर नहीं आएगा। हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नए फराग के अंदर कदम को डाल दिया है। हज़रत अब्बास ने भी कदम को अपने जो है नए फराग का अपने कदम को दरिया के अंदर डाल दिया है। तारीख बताती है हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशकीज़ा भर लिया करते हैं, अपने पाक घोड़े अपने उस अजीम घोड़े को हुक्म देते हैं ऐ मेरे गाजी आज 3 दिन का अरसा गुजर गया है, तू भी कुछ नहीं खाया है, आज 3 दिन का अरसा गुजर गया है, तेरे हलक के नीचे से भी पानी नहीं उतरा है, ऐ मेरे गाजी तू तो पानी पी ले। उस गाजी ने कहा, घोड़े ने झुलझुली लेकर के कहा जब मेरा आका नहीं पानी पी सकता तो मैं कैसे पानी पी सकता हूँ। वो हुसैनी घोड़ा था। अल्लाहु अकबर। घोड़े ने झुलझुली हिला करके कहा मैं हरगिज़ इस पानी को नहीं पी सकता। हज़रत
عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کو بھر کر کے مشکیزے سے اور جیسے ہی چلنے کا ارادہ کرتے ہیں آپ سوچنے لگتے ہیں، سوچنے کے بعد یہی سوچتے ہیں لاؤ ایک چلو پانی پی لیں۔ آپ نے نہر فرات کا پانی اپنے ہاتھوں میں لیا، اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اس نہر فرات کے پانی کو اپنے لب مبارک سے لگایا تو اس پانی کے اندر سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر یاد آ گئی۔ فرمایا چچا رسول کی حدیث پاک ہے پہلے چھوٹوں کو پلا لو تب پانی پیو، پہلے چھوٹوں کو کھلا لو تب کھانا کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عباس علمبردار نے ان چلو کے پانی کو نہر فرات کے اندر ڈال دیا۔ عمر بن سعد نے حکم دیا ان کی مشکیزیں پر اتنی تیروں کی بارش کر دا، ان کی مشکیزیں کو چھلنی کر دا، اس لیے ان کے مشکیزیں کا پانی خیمے کے اندر پہنچنے نہ پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک پر تشقی القلب نے جو ہے اپنے تیر سے وار کرتا ہے، حضرت عباس علمبردار کا مشکیزہ چھلنی ہو جایا کرتا ہے، بازو کٹ جایا کرتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاید کہ اب پانی کا ایک قطرہ میں خیمہ حسینی میں نہ پہنچا سکوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تاریخ کربلا ہے مسلمانہ۔ ظالموں نے حضرت عباس پر حملہ کیا ہے، ظالموں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، ظالموں نے آپ کے داہنے بازو کو بھی کاٹا ہے، بائیں بازو کو بھی کاٹا ہے۔ آپ پر تیروں کی بارش ہے مگر سجدے شکر ادا کر رہے ہیں، خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، تو ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عباس علمبردار پر اتنے نیزے لگے ہوئے ہیں، اتنے تیروں کی بارش ہوئی ہے، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا اے امام علی مقام اپنے اس غازی کی لاش کو اٹھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لاش مبارک کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا ہوگا تو آپ کے دل پر کیا اثر گزری ہوگی؟ لاشیں ایک جگہ رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر خدا ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن باقی گرے سارے لوگوں نے جام شہادت کو راہ مولا میں نوش فرمایا۔ حضرت علی اکبر سے لے کر کے حضرت علی اصغر تک کے سبھی